اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں. آج حالت تو یہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اے انسان، جتنا تو افلاس سے ڈرتا ہے اتنا اگر تو خدا سے ڈر جاتا تو تجھے اس کا وصل حاصل ہو جاتا. ہم تنگ دستی سے زیادہ ڈرتے ہیں. بکری ایک اشارے پر گھاس چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور ہم اپنے مالک کے کہنے کے اوپر بھی گناہوں کا کرنا نہیں چھوڑتا. حالت تو یہی ہے نا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا نمک نہ کھاؤ، نقصان دہ ہے، تو نمک بند. شوگر ہو گئی تو چینی بند. ہارٹ پرابلم ہے تو چربی بند. یہ چیزیں ڈاکٹروں کے کہنے پہ بند کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہم ان گناہوں سے نہیں بچ پاتے. اور اس گناہوں کی وجہ سے پھر آج دلوں کے اوپر ظلمت ہے، اور دل اتنے گناہوں کی وجہ سے میلے ہو چکے، سخت ہو چکے کہ قرآن مجید سن کر بھی رونا نہیں آتا. بلکہ بعض اوقات تو مجلس میں سب رو رہے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھے سب کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. آخر ہم اس نعمت سے کیوں محروم ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، مہربانی کر دیتے ہیں. یہ تالے کھل سکتے ہیں، یہ ایسے تالے نہیں جو کھل نہ سکیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ دلوں کے تالے کھول دیں گے. ان 10 دنوں کے اندر ہم اپنے دلوں میں خود ایک تبدیلی محسوس کریں گے. نرم ہوں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، انابت اللہ، رجوع اللہ. یہ کیفیت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. چونکہ معتکف حضرات بھی یہاں موجود ہیں، تو جیسے عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا احرام باندھ لیتا ہے تو پھر جائز چیزیں بھی وہ چھوڑ دیتا ہے. محرم جس کو کہتے ہیں نا، احرام والا، بہت ساری جائز چیزیں بھی وہ نہیں کرتا، منع ہو جاتی ہیں. خوشبو لگانا جائز تھا، احرام کے بعد منع. بال کاٹنا جائز تھا، احرام کے بعد منع. اسی طرح معتکف بھی اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. مسجد میں رہتے ہوئے ایک تو مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، اور یہاں پر جتنا آپ خاموش رہ سکیں اتنا بہتر ہے. حق الوسع کم بات کریں، کرنی بھی پڑے تو ذرا دھیمے لہجے میں کریں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. کسی کی تلاوت میں خلل نہ آئے، کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، کسی کے ذکر میں ہو سکتا ہے کوئی اللہ سے تار جوڑ کر بیٹھا ہو تو اس کی کیفیت میں کہیں خلل نہ آئے. ہمیں چونکہ گھروں میں بھی اونچا بولنے کی عادت ہے تو اس لیے کئی مرتبہ مسجد میں بھی اونچا بولتے رہتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں اور بھی بہت سارے لوگ کسی نیت کے ساتھ ہیں. تو اس لیے ایک تو اونچا بات کرنے سے پرہیز کریں، چاہے کھانے کے دوران، چاہے کھانے کے علاوہ. جتنی بھی ضروری بات ہو کوشش کریں کہ سرگوشی کریں، سرگوشی کریں، اس انداز سے بات کریں. اور ایک اور مصیبت ہے جس کا نام ہے سیل فون. شیطان اعتکاف کو خراب کرنے کے لیے اس کو استعمال کرے گا. یہ خنجر در بغل ہے، خنجر در بغل ہوتا تھا، یہ فون در جیب ہے. بس وہ اس کے ذریعے سے آپ کے اعتکاف کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا. ان 10 دنوں میں چونکہ نیت کر لی، اس لیے اب سیل فون کو بھی حد الوسع استعمال نہ کریں. اتنی ایمرجنسی تو نہیں ہوتی کہ سیل فون کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہو رہا، یا سیل فون کے بغیر نیند نہیں آ رہی، یا سیل فون کے بغیر پتہ نہیں کوئی آسمان گر جائے گا. بالکل آسمان نہیں گرتا، یقین دلاتے ہیں. آپ سیل فون کو 10 دن بالکل استعمال نہ کریں. رہ گئی بات خیر خیریت کی،
تو گھر والوں کو پہلے سے ہی بتا دیں کہ بھئی 10 دن میں نو نیوز از اے گڈ نیوز، بات ختم۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم نے اعتکاف میں بھی روز خیریت دریافت کرنی ہے؟ اس کا استعمال نہ کریں، سب سے بہتر تو یہی ہے۔ اور کوئی بہت مجبوری ہے کسی کی، تو جیسے کوئی مجرم جرم کو چھپ کے کرتا ہے، وہ اس طرح کرے۔ اور وہ احباب جو اعتکاف میں نہیں لیکن اعتکاف والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، کیونکہ ان کے تو کام کاروبار ہوتے ہیں، وہ بھی جب مسجد میں تشریف لائیں تو اس کی جو رنگ ہے اس کو بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں، وائبریشن پہ کر دیں، میٹنگ پہ کر دیں، والیوم تھوڑا کر لیں تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو جزوی وقت کے لیے آتے ہیں یا بیانات کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ تو آتے ہی اپنے کاموں سے ہیں، تو ان کے سیل فون اسی طرح ہوتے ہیں کئی مرتبہ، تو دیکھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ شاید اعتکاف والا ہی یہ کام کر رہا ہے۔ اعتکاف والے بھی احتیاط کریں، اور جو ان کے ساتھ شمولیت کے لیے دوسرے حضرات آتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں اس بارے میں۔ کوشش یہ کریں کہ اس کے استعمال کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو دو باتیں اس وقت تک عرض کی گئیں، ایک باتیں کرنا اور ایک سیل فون کا استعمال۔ دوسروں کا جتنی رعایت کریں گے نا اور ان کا خیال رکھیں گے اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ آپ خود غور کریں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ہی چارپائی کے اوپر لیٹے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے نیچے اترتے تھے تو جوتے پہنے بغیر ننگے پاؤں چلتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ جانہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تو سو رہی تھی، میں نے کہا جوتوں کی وجہ سے تیری نیند میں خلل نہ آ جائے۔ ہم بھی سنت پر عمل کر لیں۔ اور ایک اس بات کا خیال کریں کہ جو اجتماعی نظم ہے اس میں جڑیں، جو انفرادی اعمال تلاوت وغیرہ کا وقت ہے اس میں انفرادی کام کریں، اجتماعی اعمال کے وقت اجتماعی عمل کریں۔ ورنہ عام طور پر جب رات کو سونے کا وقت ہوگا اس وقت باتیں یاد آ جائیں گی، اور جب دن میں تعلیم کے لیے یا مجلس بیان کے لیے اٹھیں گے اس وقت نیند غالب آ جائے گی۔ تو شیطان ہمارے پیچھے ہے تو لگا ہوا، بڑے بڑے شیطان رمضان میں بند ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے شتونگڑے تو پھر ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اعتکاف کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ ہم رہیں۔ 10 دن اس کیفیت کے ساتھ گزاریں کہ یہ وقت ہمارے پاس امانت ہے، اپنا وقت نہیں ہے۔ اب نیت کر کے ہم یہ وقت دے چکے ہیں، اب اس وقت کو ہم نے عبادت میں اللہ کے ایسے استعمال کرنا ہے جس سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے، اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ ہیں تو 10 دن، لیکن ان 10 دنوں میں پھر آپ اپنی شروع اور بعد کی کیفیت کے درمیان موازنہ بھی خود کیجئے گا، دیکھیے گا کہ پھر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ من طلب فقد وجدہ، من جدہ فقد وجدہ۔ اللہ تعالیٰ محنت ضائع نہیں فرماتے۔ ہمارے ہاں مزدور مزدوری کرنے آتا ہے تو جس کے دل میں تھوڑی سی شرافت ہوتی ہے وہ بھی شام کو مزدوری دیے بغیر اس کو نہیں واپس بھیجتا، تو کیا سوچتے ہیں اس مالک الملک کے بارے میں کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہیں؟ اگر ایک بندہ 10 دن رات اللہ کے لیے اس کے گھر میں آ کر بیٹھا اور اس نے دہلیز پکڑ لی کہ اللہ آپ کو منانے کے لیے آیا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ اس مزدور کی مزدوری دیے بغیر اس کو چھٹکارا دے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے، اس لیے انہوں نے یہاں آنے کی توفیق دی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہمیں بھرپور عبادت کے ساتھ اپنے عیوب ختم کرنے کی، گناہوں سے توبہ کرنے کی اور ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔